الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو ہر میدان میں علم اور عقل کو ساتھ رکھتا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو تہذیب و تمدن کا داعی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو روحانیت اور مادیت کا حامل ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کے حق میں تہذیب یافتہ دنیا کے فلسفہ نے شہادت دی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کا تجربات سے ثابت کرنا آسان ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی بنیادی تعلیم انبیاء کرام رسل اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے بنی نوع انسان کی تمام ضروریات کا جامع ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی شہادت علمی تجربات نے دی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں آسانی اور لچک ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو امت اور ہر زمانے کے لیے مناسب ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس پر ہر حال میں عمل کرنا آسان ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو افراط اور تفریط سے خالی اور پاک ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی مقدس کتاب قرآن عظیم الشان آج تک محفوظ ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی مقدس کتاب تمام بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو تمام مفید علوم کے حصول کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس سے موجودہ تہذیب بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی تہذیب کی روح اور مادے کے جامع ہونے کی شہادت تاریخ نے بھی دی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس سے دنیاوی امن اور آشتی پوری ہو سکتی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کا اس بات علمی تجربے سے آسان ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تمام طبقاتی امتیازات کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تمام انسانوں کے مابین یکساں قانونی معاملات کا اعلان کیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے سماجی انصاف قائم کیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں خلاف فطرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں حکام اور بادشاہوں کو ظلم و تشدد سے روکتے ہوئے باہمی مشورے کا درس دیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف قائم رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی بشارت خوشخبری آسمانی کی پہلے اس آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے عورت خواہ بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں ہو تحفظ کیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے سیاسی حقوق ثابت کیے ہیں۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تعلیم دین کی ترغیب دیتے ہوئے علم نافع کے چھپانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے اپنے احکامات کو جدید ایجادات کے موافق رکھا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے غلاموں کو باہیمانہ سلوک سے بچاتے ہوئے حکام کو مساوات اور حریت کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں تاریخ گواہ ہے کہ غلام بھی تخت شاہی، تخت سلطنت پر فائز ہوئے اور بادشاہ بنے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے
جس نے عقل کی بالادستی اور اس کے فیصلے کی اطاعت ثابت کی۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے فقراء کے لیے اغنیاء کے مال میں حصہ مقرر کر کے دونوں کو بچایا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے حکمت خداوندی کے مطابق اخلاق کی سختی اور نرمی کے موقف کو ثابت کیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے فطری اصول کے مطابق شہری حقوق کے اصول سکھلائے ہیں۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے انسان کی صحت اور دولت کی حفاظت کی ہے۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو دل و دماغ اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں ان 3 باتوں کی وجہ سے بعض اوقات بندہ اسلام اور ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اسلامی اعمال وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھے۔ نماز کا وقت ہے، رمضان آیا، حج کا سیزن ہے، تو اسلامی اشعار اور اعمال کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے تو بعض اوقات اس ناقدری کی وجہ سے، بوجھ سمجھنے کی وجہ سے آخری وقت میں ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جسے سوء خاتمے کا آخری حال میں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، آخری وقت کا غم نہ ہو، اس کے بھی بے فکر رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ میرا آخری انجام کیسے ہوگا۔ یہ بندہ بھی بعض اوقات آخری وقت میں اسلام اور ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ بندہ جس نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی اپنے ایمان اور اسلام پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو، اللہ رب العزت آخری وقت میں اس کو محروم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدبختی سے، شقاوت سے بدبختی سے بچائے اور ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔